حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی جو ہمارے اپنے اندر کو توڑ دیتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کسی ایک کونے میں آگ لگ گئی تو پھر بھڑکتی ہے تو وہ سارا ایندھن جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیکیاں آپ نے ڈھیروں اکٹھی کی ہوں اور نیکی یوں ہی تو نہیں بنتی، نیکی کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر اس نیکی کو نیکی بنانے کے لیے خلوص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی ریا بھی آ گئی تو نیکی نیکی نہیں ہے۔ تو خلوص کے ساتھ جو نیکی کی، پھر اس کا خزانہ جمع کیا، حسد کی ایک چنگاری نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور حاسد اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے، اپنی صحت بھی بگاڑتا ہے، اور محسود کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ تو وہ جب بات کرتے تھے تو بڑے ناز سے بات کرتے تھے۔ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں مولانا ظفر علی خان کے پاس بیٹھا تھا کہ فلاں بڑے جو ہے وہ سخن کے امام آئے اور یہ بات ہوئی۔ تو ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بڑے بڑے اساتذہ سخن کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ تو یار جو اقبال کی صحبت میں بیٹھا ہے، جو مولانا کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ تو ناز کرے۔ اور صحابی کتنے فخر سے کہتے تھے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہیں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو سب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئیں، انتظار تھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو آئے اور حضور نے اس کے لیے بشارت دے دی ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ ایک بوڑھے بزرگ آئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کے آثار وضو چمک رہے تھے، داڑھی پر تازہ پانی کے آثار تھے، جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ دیکھو، جو شخص بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ تھے، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں جب نظریں دروازے پہ جمی تو وہی بزرگ نمودار ہوئے اور حالت بھی وہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے آپ اپنے ہاں رکنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا، تو میں اس لالچ میں ساتھ تھا۔ خیر رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ ہی چارپائی پہ خود بھی لیٹ گئے، لیکن میں طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ رات کو یہ عبادات کس کس قسم کی کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو میں لیٹ گیا اور سو گیا، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس طاق میں تھا کہ ان کے معمولات دیکھنے۔ ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ ہاں ایک عمل میں نے ان کا دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں تھا۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، فجر پڑی، سارا دن معمولات میں گزرا، باغ میں گئے، گوڈی کی، کھجوریں توڑی، جو بھی معمولات تھے
ظہر پڑی، کھانا کھایا، دوپہر عصر ہوئی، مغرب ہوئی، اگلی رات ہوئی، تو پھر میں طاق میں رہا، شاید کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دیے ہوں۔ تو جو عادی ہو تو ایک رات تو اوکھا سوکھا ترک کر لیتا ہے، تو اگلی رات اس کو پھر مشکل ہو جاتی ہے، تو آج تو اپنے معمولات پہ آ جائیں گے۔ طاق میں رہا، لیکن پھر اسی معمول میں کہ ڈٹ کے سوئے، کروٹ بدلتے ہوئے رب کا نام لیتے رہے۔ تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا، اور رات پڑی تو پھر وہ سوئے، تو بس معمول کی نیند، کروٹ بدلیں تو رب کا نام۔ جب صبح اٹھے، ناشتے پہ بیٹھے، تو میں نے کہا میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کیے رکھے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، نہیں اے عبداللہ، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھے، تمہاری وجہ سے میں کوئی معمول ترک نہیں کیا، یہی میرا معمول زندگی ہے۔ لیکن تم بھی جستجو میں آئے ہو، شوق میں آئے ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس عمل کون سا ہے جو تم دیکھنے آئے تھے۔ تو کہا وہ عمل وہ ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے۔ تو جب یہ دل پاک ہوگا، دل ستھرا ہوگا، پھر جنت کی راہیں ملیں گے۔ ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، اس کا بغض، اس کی دشمنی، اس سے بیر، یہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، اس کو یہ منصب مل گیا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ ہم اکٹھے چلے تھے، یہ بہت آگے نکل گیا، رشتہ دار کی ٹینشن، ہمسایوں کا مسئلہ، شریکوں کے معاملے، کیا کیا معاملے اس چھوٹے سے دل میں رکھے ہوئے۔ ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا، اس کو پیار سے بھرنا تھا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں، ہمارے پاس تو محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اس دل کو تو محبتوں سے بھرنا تھا، اس دل کو تو شفاف رکھنا تھا، اس دل کو تو مزکا و مشفع رکھنا تھا، لیکن اس دل کو ہم نے نفرتوں سے بھر لیا اور خود تنگ ہو گئے۔ ہماری اپنی زندگی اذیتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت۔ یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بندے سے پتہ نہیں مجھے ویسے اس سے چڑھا ہے، ویسے اس سے نفرت ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کیا فلسفہ ہوا کہ مجھے وہ ویسے اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ کوئی معیار ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا معاذ اللہ الوہیت کے مقام پہ سمجھتا ہے کہ تیرا اچھا لگنا نہ اچھا لگنا یہ معیار قرار پا جائے؟ تو بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی شرعی علت اور وجہ کے کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، تو یہ ہے شہن، اور یہ شریعت نے منع فرمایا گیا۔ اور جو دل قدورتوں سے بھرا ہوا ہے، آج کی اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ لہٰذا شہن ہو، حقد ہو، یا بغض ہو، یا نفرت اور کینہ، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں۔ یعنی اگر کسی کے لیے سینے میں بغض ہے، گھٹن ہے، تنگی ہے، تو ہم اس آگ میں خود بھی جلتے رہیں گے۔ وہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، وہ تو نہیں اٹھا رہا۔ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور اس کی نیکی فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، حاسد کے عمل کو یوں جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے عمل سوکھی لکڑیوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ محنت کی، مشقت کی، لیکن کسی سے حسد کیا تو اس کے عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر پڑ گئے۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا شالا محسود تر تھی میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے اور حسد پیدا کرے، چونکہ حسد صاحب نعمت سے کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرے، اور دوسرا حاسد کے عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتے رہیں،
تو کہا یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تیرے لیے دعا ہے۔ اور حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا پھر علاج نہیں ہے۔ حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقوی دیا ہے، میرے مالک وہ بھی تیرا بندہ، تو نے اس کو عطا کر دیا، میں بھی تیرا بندہ، مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد کسی کے نعمت کا زوال چاہنا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پلے کچھ نہ رہے، لیکن اس کے چاہنے سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ دنیا کا نظام اس کے چاہنے سے تو نہیں چلا رہا، اپنی مرضی سے چلا رہا۔ اس لیے حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے رشک کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ مجھ پہ ان کا کرم ہے، جلتے ہو کیوں اے حاسدو، تم بھی ان کا نام لو، ثاقب رضا ہو جائیے۔ تو ان کا نام لے کر کے عزت پائی جا سکتی ہے، وقار پایا جا سکتا ہے۔ وہ سنیاسی بابے تو نسخہ نہیں بتاتے، لیکن میں نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی چاہے کہ میری عزت ہو، علماء نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے، وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا کرے، آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت اور آپ کی محبت پیدا ہونے لگی ہے، اور پھر جب اس کو پھیلائیں گے تو یہ نور پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے حقد ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اس کو اپنے دل سے کھرچ دینا چاہیے اور دل کو پاک اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پال رکھی ہیں۔ ہم اپنے اندر کو صاف کریں، کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی تو آئے نا۔ ظاہر کو صاف کرتے رہتے ہیں، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے۔ میاں صاحب بولے شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اپنے من کی صفائی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے اندر کو صاف کریں گے تو پھر اس آئینے کے اندر ہمیں اچھی شکلیں نظر آئیں گی، اچھی صورتیں نظر آئیں گی۔ جب اپنے آئینے پر ہی گرد جمی ہوگی تو ہمیں تو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے گا۔ اس کو جب صاف کریں گے تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا دکھائی دے گا۔ باقی اگر آپ کسی میں خامی دیکھتے ہیں، کسی میں خرابی دیکھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی واقعی ضد میں نہیں مانتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی قبر میں آپ نہیں جانا۔ اس کا حسد، بغض، کینہ اپنے سینے میں لے کر کے آپ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کیجئے اور آج کھرچ کے پھینکیے۔ اگر کسی کی نفرت سینے میں رکھی ہے، یہ سینہ کسی کی نفرت کو سنبھال کے رکھنے والا نہیں ہے۔ اس سینے میں محمد عربی کا مدینہ ہونا چاہیے۔ اتنا قیمتی دل ہے، اس کی نفرت، اس کا بغض، اس کا کینہ، کیا ہم ان کے کینے سنبھالتے رہیں؟ میاں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم اس سینے میں سنبھالیں گے تو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، علی کی محبت، عثمان غنی کی محبت، حسن حسین کی محبت، اس میں محبتیں ہوں گی، اس میں پیار ہوگا۔ حضور کے غلاموں کی محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی محبت، اس میں بسے گا تو مدینہ بسے گا۔ جب نظر جھکائیں گے تو آئینہ اتنا صاف ہوگا، دیکھیں گے تو جمال گنبد خضرا دکھائی دے گا۔ تو ہم نے اس کو کیوں میلا کر رکھا ہے؟ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ بھی نہیں ہم دیکھ پا رہے۔ اتنا کچھ اس سینے کے اندر چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر کیا کیا ردی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم مشاہن نہیں رہیں گے، ہمارے سینے میں کسی کا بغض نہیں رہے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا۔ ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو، اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جب ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دربار میں ایک تالاب تھا، تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی، اور ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا،
تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا، تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا، تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے، میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے، نفس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، کتنی مشکل زندگی ہے، خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں، آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے، اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے، جو ممکن ہو وہ نیکی کرے، اور گناہ سے مقدور بچنے کی کوشش کرے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے، اس پہ اصرار نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کی حضور توبہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ 100 بار معاف فرما دے۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے، اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں، اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے، اس پر مصر نہیں ہو جاتے، اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کی حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے، اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا۔ تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی، جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ سویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں، اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی،
کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے، کبھی خیال بھٹکے، کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں، کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی، کبھی زبان نے جرم کیے، اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے، آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی، اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر مبارک ہو، نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں، جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں، اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا، مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں، الیاذ باللہ۔